بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بعد آج کی تلاوت 30واں پارہ ہے اور پہلی تراویح مس ہونے کی وجہ سے ویسے ہمیشہ ہر سال ہم 30ویں پارے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، تو اس سال پورے 30ویں پارے کو ہم ایک ہی رات کو کریں گے چونکہ پہلی تراویح مس ہونے کی وجہ سے ہے، اس لیے آج کی تلاوت میں 30ویں پارے کا نصف، پہلا 3 پاؤ اور پھر دوسرا حصہ جو ہے نا وہ شامل ہے۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور ہر صورت میں تقریباً ایک موضوع ہے، جس کی وجہ سے زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ اس میں لگے گا۔ تو سورہ نبا میں اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق اور اس کے بکھرے ہوئے نظام کا ذکر کیا، قیامت کے بہت سارے مناظر کا ذکر کیا، اور پھر اختتامی اللہ رب العزت نے 2 طبقوں کا، یعنی وہی ہمیشہ کی طرح متقین اور کفار کا ذکر کیا۔ تو متقین کی جزا کیا ہوگی؟ اللہ کے سائے میں ہوں گے، اللہ کریم کی طرف سے جزا ہوگی۔ کافر کف افسوس ملے گا کہ ہائے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، تو کہ میں دنیا میں ہی نیک عمل کر لیتا، اس کا ذکر۔ پھر سورہ نازعات میں بہت ساری قسموں کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا قیامت تو وقوع پذیر ہوگی ہی ہوگی، تو تم کیوں انکار کرتے ہو؟ ذرا یاد کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کی طرف گئے تھے؟ وہ فرعون کی طرف گئے تھے، اور ان کو ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا، اور اس لیے ہم نے بھیجا تھا کہ تاکہ تم ان کو بتاؤ کہ اللہ کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں، تو اس نے انکار کر دیا۔ تو مکہ والو اگر اس نے انکار کیا ہے تو تم تو اس سے زیادہ کمزور ہو، تو ان کا ذکر کیا، اور پھر قیامت اور جہنم کی سزاؤں کا، اور اس کے بعد سورہ عبسہ کا ذکر کیا۔ اس میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب تشریف آوری ہوئی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے رؤساء کے ساتھ ہم کلام تھے، تو وہ نبینا صحابی تھے چونکہ، تو وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مخاطب کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف انداز تخاطب نہیں فرمایا بلکہ مکہ کے رؤساء کی طرف رہے۔ تو اس بات کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداءً یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، جب اندھا آپ کے پاس آیا ہے تو آپ اس کی بات سنیں نا، وہ تو آپ کا اپنا ہے۔ تو یہ جو کفار آپ کے پاس بیٹھے ہیں یہ تو پتہ نہیں ایمان لائیں گے نہیں لائیں گے، تو ان کا ذکر کیا۔ پھر قرآن کی صفات کا، انسان کی تخلیق کا، انسان کی خوراک کس طرح کی ہے، اس کا حشر کے دن اٹھائے جانے کا، اور پھر حشر کیسے بپا ہوگی اس کا ذکر کیا۔ سورہ تکویر میں اسی طرح بہت ساری کیفیات کا ذکر کیا کہ جب قیامت بپا ہوگی تو سورج ماند پڑ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھیل جائے گی، اور یہ ساری چیزوں کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ ضرور قیامت بپا ہوگی ہوگی۔ اس میں ایک آیت مبارکہ ہے جس میں عربوں کی ٹریڈیشن کا ذکر کیا کہ وہ جو تم نے زندہ در گور کی تھی نا بچی اپنی، اس سے اٹھا کے بھی پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا اس سے تمہیں کس گناہ کی پاداش میں جو ہے نا وہ زندہ در گور کیا گیا۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے ہر چھوٹے اور بڑے عمل کو بھی اس دن سامنے لایا جائے گا، لیکن اس دن کوئی جواب کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اسی طرح سورہ انفطار کا ذکر کیا، اس میں بھی یہی ہے قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا، اور انسان کی صورت گری کہ کیسے ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور کیا تم نے یہ سمجھتے ہو کہ ابس پیدا کیا ہے؟ اس کی ہر عضو کو ہم نے برابر پیدا کیا ہے۔ اس کی سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں تک دیکھو تو ہر اس کی جو صورت گری ہے نا وہ بڑی پیاری ہے۔ نیک اور بد کے فیصلے کا اعلان ہوگا اس دن، اور فیصلہ بڑا درست ہوگا، اس کا ذکر کیا۔ سورہ مطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی ہلاکت کا ذکر کیا۔ اس سورہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ان تمام آخری پارے میں تقریباً ساری صورتیں جو ہے سوائے 1-2 صورتوں کے باقی ساری مکی ہیں اور مکی موضوعات ہیں۔ کتاب کو جھٹلانے کا، جنت و جہنم کی جزا و سزا پانے والوں کا ذکر کیا۔ سورہ انشقاق میں وقوع قیامت کا ذکر کیا۔ ہاں، یہاں پہ ایک خاص بات ذکر کی کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں جن کو دیا جائے گا وہ خوش ہوں گے، بائیں ہاتھ میں جن کو دیا جائے گا وہ کف افسوس ہوں گے کہ ہائے کاش کہ ہمیں نہ دیا جاتا۔ پھر یہاں پہ تدریجاً انسان کی ترقی اور سفر کا ذکر کیا۔ ایک دفعہ بڑھتا ہے انسان، پھر انسان پلٹ کے واپس قبر میں پہنچتا ہے۔ یہ ایک تدریجی مرحلے کا بھی انسان کو بتایا ہے کہ ہر چیز انسان کے سامنے تدریجی مرحلے میں جاتی ہے۔ سورہ بروج میں اصحاب اخدود کا ذکر کیا۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک اللہ کے بندے نے، ایک اللہ کی نیک بندی تھی
تو پہلے جو لوگ اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ بادشاہ کہ مجھے خدا مانو، تو اس نے خدا کا انکار کیا، تو چھوٹے سے بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں اب تمہیں سزا دے گا، لیکن تم نے انکار کر دینا ہے کہ اب کہنا اللہ ایک ہے۔ تو جب وہ بچے کو اس نے سزا دینے کے لیے تیار کیا اس کی ماں کو، تو وہ خندق کھودی گئی۔ اب خندق کھودتے ہوئے سب کو اس میں ڈال دیا جاتا، جب بچے کو ڈالا گیا تو وہ اس کو آگ نے کچھ نہیں کہا، تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اس نے بچے نے کہا کہ مجھے تب ہوگا جب مجمع اکٹھا کیا جائے، مجمع اکٹھے کر کے مجھے سزا دو گے نا تو پھر اس وقت میری موت واقع ہو جائے گی۔ اب مجمع اکٹھا کیا گیا، اس کو سزا دی گئی، آگ میں ڈالا گیا، تو وہ اس کو سزا ہوئی، لیکن اس کو آگ میں ڈالنے سے پہلے اس نے کہا لوگوں میں گواہی کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ اب اس کے ایک ہونے کی وجہ سے، اس کے ایک اعلان کرنے کی وجہ سے نا وہ سارا مجمع اللہ کے ایک ہونے کے اوپر ایمان لے آیا۔ اب اس نے بھرپور خندق کھودی، اب بھرپور خندق کھودنے کے سبب نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا اور دین پھیلتا رہا۔ تو گویا یہاں پہ بتانے کا کوئی بھی مقصد ہے کہ ہمیشہ دین کا پھیلانا قربانی کے ساتھ ہوتا ہے، شہادت کے ساتھ اللہ رب العزت کا دین پھیلتا بھی ہے۔ مومنوں کو تکلیف دینے والے لوگوں کا اعلان کیا، ایمان والے کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ ساری صورت اسی موضوع کے اوپر، اصحاب اخدود کے موضوع پر چلتی ہے۔ سورہ طارق قیامت کے بپا ہونے کا اور انسان کو کیسے ہم نے تخلیق کیا اور انسان کی پشت سے انسان کی نسل کا ذکر چلایا، پھر انسان کو واپس پلٹانا ہے اللہ کریم کی طرف، اس کا ذکر کیا۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ نے تسبیح و تقدیس کے بعد جسمانی اور روحانی ضروریات کا ذکر کیا، حق کو قبول کرنے والوں کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ خیر اور بھلائی صحف میں ہے، وہ صحف جو اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر نازل کیے گئے، اور یہ صحف جو نازل کیے گئے نا یہ تمہارے لیے ہدایت کے لیے نازل کیے گئے۔ یہاں پر ایک اور بھی بات ذکر کی گئی ہے کہ انسان کی چھوٹی سی کوشش بھی اللہ کریم رائے گاہ نہیں جانے دے گا، وہ ظاہر لے کر کے رکھے گا۔ اگر اچھی کوشش ہوگی تو اس کا نتیجہ بھی اچھا ملے گا، اور اگر بری کوشش ہوگی اس کا بھی نتیجہ برا ہوگا۔ سورہ غاشیہ میں قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے بعد قیامت کے وقت جو گناہ گاروں کو سزا دی جائے گی ان کا ذکر کیا، اور آخری حصے میں اللہ رب العزت نے بہت ساری کائنات کی کاریگریوں کا ذکر کر کے، جس طرح کہ زمین کے پھیلانے کا، اونٹ کے چلنے کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ نصیحت تمہیں فائدہ دے گی، نصیحت کرتے رہو گے تو تمہاری نسل اللہ کی ذات کی طرف پلٹتی رہے گی اور اللہ کریم کی ذات کا اقرار کرتی رہے گی۔ سورہ فجر میں اللہ رب العزت نے فرعون کا ذکر کیا، قوم عاد کا ذکر کیا، اور انسان کی ذلیل حرکتوں کا ذکر کیا، انسان کو آزمائش میں ڈالنے کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا یتیم کے مال کو محفوظ رکھنا، دولت کی محبت تمہیں تباہ کر دے گی، جہنم کے سزا تمہیں بھگتنا پڑے گی، اپنے اعمال تیار کر کے آنا۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ فائدہ نفس مطمئنہ کو ہوگا۔ کون سی نفس مطمئنہ؟ جس نے دنیا میں رہ کے اپنی ذات کا تعلق اللہ سے جوڑا ہوگا، تو قیامت کے دن جب یہ دنیا سے جانے لگے گی نا نفس مطمئنہ میں ایک بات ذہن میں رہے کہ ایک جگہ پہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ انسان کے قلب کو اطمینان ملتا ہے، تو جو اپنے قلب کو اطمینان دیتا ہے نا وہ نفس مطمئنہ ہے، تو وہ کوئی بھی انسان کو مل سکتی ہے، کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں ارشاد فرمائے گا اللہ کریم کہ ہاں میرے پاس پلٹ آنا، اس لیے میری طرف سے تم گئی تھی اور میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، اس کا ذکر۔ پھر اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا انسان بالکل بے ثباتی کی کیفیت میں ہے اور اس کو ابتلا میں رکھا جائے گا، ابتلا میں جو آزمائش آئے گی اگر کامیاب رہا تو اللہ کریم کی حضور کامیاب ہو کے واپس پلٹے گا۔ سورہ والشمس والضحیٰ میں بہت ساری قسموں کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں، اور انسان وہ تزکیہ، وہ انسان کا نفس فائدہ اٹھائے گا، فلاح پائے گا جو اپنا ہر وقت تزکیہ کرتا رہے گا، ہر وقت اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ قوم سمود کی سرکشی کا ذکر کیا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی اور ان کی قوم کی سرکشی کا ذکر کیا۔ سورہ لیل میں اللہ نے انسان کے نیک اعمال کے سبب اس کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اس لیے نیک اعمال کی طرف اور اس کی ہدایت اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ آگ میں جلنے والے ہمیشہ سرکشی ہوں گے، مال کی زکوٰۃ دینے والے اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ سورہ والضحیٰ میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی، ساتھ ہی ساتھ مسلسل ہر آیت میں ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، آپ کی آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سی بہتر ہوگی۔ پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ آپ کو ابتر نہیں پیدا کیا۔ سورہ انشراح میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، کبھی تو فرمایا کہ آپ کا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے، کبھی ارشاد فرمایا آپ کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا ہے، کبھی ارشاد فرمایا کہ آپ کی ہر مشکل کے بعد آسانی ہوگی، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہاں پہ ایک انسانی
فطرت کا بھی انسان کو نا آئینہ نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر تھوڑا سا آپ غور کریں تو مکہ میں مشکلات تھیں لیکن مدینہ میں آسانیاں آ گئی، تو یہ انسان کی زندگی کا ایک آئینہ دکھایا اس میں کہ آپ کی مشکلات آئیں گی لیکن اگر آپ صبر کرو گے نا تو اللہ آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دے گا۔ سورہ تین اور زیتون میں اللہ رب العزت نے انجیر اور زیتون کی قسم اٹھا کر کے کھا، ارشاد فرمایا کوہ طور کی قسم کے بعد مکہ کی عظمت کی قسم کھائی۔ یہاں پہ بعض اطباء یہ کہتے ہیں کہ زیتون اور انجیر کو اگر جوڑ کر کے بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جائے تو بہت ساری بیماریوں کی اللہ رب العزت نے اس میں شفا بھی رکھی ہے۔ انسان کی صورتوں کی عظمت بھی ہے کہ انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، اس لیے کہ انسان چاہیے کہ انصاف والے دن اس کی حقیقت کو پہچانے۔ سورہ اقرا میں پہلی 5 آیتیں یقین کیجیے اللہ رب العزت نے مسلم امہ کی تہذیب کو بیان کیا ہے، اور مسلم امہ کی تہذیب ادھر ادھر کی چیزیں نہیں ہے، مسلم امہ کی تہذیب علم اور قلم پہ ہے۔ اگر آپ غور کریں یہ پہلی وحی ہے، اور پہلی 5 آیتوں میں ہی اللہ نے صرف پہلی 2 آیتوں میں اپنا ذکر کیا، اس کے بعد 3 آیتوں میں اللہ رب العزت نے انسان کی ترویج کا ذکر کیا جو علم کی صورت میں ہوگی۔ تو اگر اس مسلم امہ بلندی چاہتی ہے نا تو اب بھی ان 5 آیتوں پہ یقین کر لے اور علم کی طرف آ جائے تو اس کو عظمت مل جائے گی۔ نماز کی اہمیت کا ذکر کیا، کفار مکہ کو جہنم کی سزا کا ذکر کیا، اور لیلۃ القدر کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے سورہ قدر میں۔ بڑی عظمت والی رات ہے، اور اللہ رب العزت نے اتنی عظمت والی رات کو بیان کیا ہے کہ فرشتے بھی رحمت کے کشکول لے کر کے اس رات کو دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور ہر آنے جانے والے کو سلام کرتے ہیں، اور وہ سلام جو اللہ نے بھیجا ہوتا ہے نا وہ اللہ اپنے بندوں کے لیے سلام بھیجتا ہے۔ سورہ بینہ میں اللہ رب العزت نے کفار اور اہل بیت کو دین قیم کی نصیحت فرمائی، بدترین اور بہترین کا موازنہ پیدا کیا کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ سورہ زلزال میں اللہ رب العزت نے قیامت کے حشر اور قیامت کے بپا ہونے کا، اور ذرہ برابر بھی نیکی ضائع نہیں ہوگی، ذرہ برابر بھی برائی اس دن جو ہے نا وہ پیچھے نہیں ہٹے گی، ہر کسی کو اس کی سزا و جزا عطا کی جائے گی۔ عادیات میں گھوڑوں کی مختلف کیفیات کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا یہ ساری نعمتیں ہیں انسان کو ہم نے عطا کی ہیں، انسان شکر کیوں نہیں کرتا؟ مال سے شدید محبت کرتا ہے لیکن واپس پلٹنے کو حقیقت نہیں سمجھتا۔ سورہ قاریہ میں ارشاد فرمایا کہ قیامت لرزہ خیز احوال ہوں گے، اس کے کیسی کھڑکھڑانے والی آئے گی، اور یہ جو پہاڑ ہیں وہ یہ دھوئی کی صورت میں جو نا وہ اڑیں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت پھر قیامت کے دن اکٹھا کرے گا لوگوں کو۔ مال کی کثرت نے انسان کو ہلاکت میں ڈال رکھا ہے، سورہ تکاثر میں بات کی، لیکن یقین کر لے وہ انسان، اور یہ تھوڑا سا یقین نہیں، علم الیقین نہیں، آنکھ کا یقین کر لے کہ آخرت بپا ہوگی اور آخرت آ کے رہے گی، اس کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا سورہ عصر میں کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن انسان عظمت میں ہو سکتا ہے جو ایمان لے آئے اور عمل صالحہ کر لے۔ سورہ ہمازہ میں بہت ساری انسان کی عیبوں کا ذکر کیا، تانا باز ہے، عیب جو ہے، مال جمع کرتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ارشاد فرمایا انسان کے آگ کا سما پیدا کریں گی۔ اگر اللہ کریم کی طرف اس نے پلٹ کر آنا ہے تو ان ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ سورہ فیل میں اصحاب فیل کا واقعہ ذکر کیا۔ سورہ قریش میں قریش چونکہ تجارت کو پسند کرتے تھے نا، کبھی اس میں موسم گرما میں تجارتی قافلے لے کے جاتے تھے، کبھی موسم سرما میں تجارتی قافلے ارشاد فرمایا کہ کون تمہارے تجارتی قافلوں کو جو ہے نا وہ منافع عطا کرتا ہے؟ یہ کعبہ کا رب ہی تمہارے تجارتی قافلوں کو منافع عطا کرتا ہے، اس کعبہ کے رب کی عبادت کرو تاکہ تم فائدہ حاصل کر لو۔ سورہ معون میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، یتیم و مسکین کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا، ساتھ ارشاد فرمایا نمازیں تمہاری ضائع ہوتی ہیں نا، ریاکاری کرتے ہو نا، برتنے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں تم بندوں کو نہیں دیتے نا، یہ ساری چیزیں تمہیں ہلاک کر دیں گی، اس لیے نمازوں کی طرف پلٹ آؤ، ساری چیزیں اللہ کریم کی ذات کے لیے کیا کرو۔ سورہ کوثر میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کثرت کے ساتھ بیان فرمائی، اور کافرون میں 2 طبقوں کا ذکر کیا، ایک دین والے ہیں اور ایک دین سے انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ تم ان کفار سے کہہ دو کہ میں تمہارے رب کی عبادت نہیں کروں گا نا، تم اگر نہیں چاہتے تو میرے رب کی عبادت نہ کرو، اگر تم چاہتے ہو تو عبادت کر لو، تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، مجھے اپنا دین عزیز ہے۔ یعنی یہ یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ کافرون میں کہ 2 تہذیبوں میں نا فرق رکھا کرو۔ اسلامی تہذیب ایک اپنی تہذیب ہے، اس کی شناخت اپنی ہے، تو اپنے آپ کو کفار کی تہذیب میں رکھ کے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ سورہ کافرون بڑی پیاری سورہ طیبہ ہے۔
اور سورہ نصر مدنی صورت ہے، یہ اس وقت نازل ہوئی جب حدیبیہ سے پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے نا، تو مسلمان بڑے پریشان تھے، کتنا سخت ایگریمنٹ کیا ہے. تو اللہ رب العزت اس وقت یہ صورت نازل فرمائی کہ ان قریب غول در غول لوگ جو ہے نا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں گے اور یہ عام فتح ہو جائے گی. اس فتح کی خوشخبری سنائی. سورہ لہب میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا وہ واقعہ جس میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کیا تھا تو اس کا ذکر کیا، اور اس کے ابو لہب کے نا ہاتھ ٹوٹ جائیں، اتنے سخت سے اللہ رب العزت نے وعید فرمائی. سورہ توحید جس کو سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے، بہت بڑی صورت ہے توحید کا اعلان کرنے کا، اور یہ اتنی پاکیزہ صورت ہے کہ اکثر مسلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو نماز میں تلاوت کرتے ہیں. سورہ فلق بہت ساری بیماریوں سے اللہ رب العزت نجات عطا کرتا ہے. سورہ ناس، اس کو دونوں صورتوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نظر بد اور جو یہ جادو کے علاج کے لیے استعمال فرمائی ہیں. تو یہ ہر امت کے لیے، امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے بھی ہے. جب بھی بچے کو بڑے کو نظر لگے یا اسی طرح جو ہے نا وہ بدروحوں کا کہیں سایہ ہو تو اس کے لیے بھی یہ دونوں صورتیں پڑھی جائیں تو اللہ رب العزت اس لیے معافی عطا فرماتا ہے. اس کے پڑھنے کا بڑا آسان طریقہ علماء نے یہ رکھا ہے کہ یہ 11 آیتیں ہیں، تو 11 دفعہ پہلے درود شریف پڑھا جائے اور ایک اعوذ بسم اللہ کے ساتھ دونوں صورتیں پڑھ کے پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے جہاں جہاں وہ اشارہ ہو آپ کو بدروحوں کا یا گھر کا تو پانی چھڑک دیا جائے، اس کے اوپر پھونک دیا جائے، تو اس سے اللہ رب العزت شفا عطا فرماتا ہے. دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے.